السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی، توڑنے والی اس چیز کا تذکرہ کرو جسے موت کہا جاتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی جاندار ہے اس نے یہ ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، بقا اگر کسی کو ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کی وفات پر اس کا یہ حق بتلایا ہے کہ آپ اس کا جنازہ ادا کریں، اور جنازہ ادا کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندہ اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اسے ایک قرات کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور اگر تدفین تک ساتھ رہتا ہے تو 2 قرات کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ قرات کیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہے۔ تو اس کی فضیلت بھی بڑی ہے، اور یہ بھی کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی کا حق ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کبھی جنازہ گزرتا ہے یا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اٹھانے والے بلند آواز سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور سننے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ تو اس حوالے سے 2 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، قریب المرگ لوگوں کو، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ جو لوگ قریب المرگ ہوں گے آپ ان کو یہ تلقین کریں، جن کی وفات قریب ہوگی یا جن کے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قریب المرگ ہیں، وفات کے قریب ہیں، آپ ان کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھیے تاکہ ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ نہیں، میت کے قریب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس بات کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین بھی اور مرد حضرات بھی میت کے قریب بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو اس کا صحیح وقت ہے وہ ہے کہ جب وہ اپنے آخری وقت میں ہو، جب نزع کا عالم ہو، اس وقت یہ پڑھنا چاہیے، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی محسوس ہو ہی جاتا ہے کہ یہ اب عالم نزع کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نصیب کے اندر یہ کلمہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واجبت، اس پر واجب ہو گئی ہے۔ اور پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات نہ کہے، کیونکہ وہ شخص دنیا کے اندر اچھے برتاؤ والا نہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے شخص کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی، اور اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، تو کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے اچھے کلمات کہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے یوں اور یوں کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ رب العالمین کے گواہ ہو، تمہاری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں، اور ان کو لکھا جاتا ہے جو کچھ بھی تم میت کے حق میں بولتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زبان سے جو کلمہ شہادت میت کے حق میں نکلے گا یا میت کی کوئی خامی بیان کرے گا وہ کلمہ شہادت ہی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
اچھے کلمات میت کے حق میں کہیں، نہ کہ ہم یہ بات کہیں کہ جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو بلند آواز سے کلمہ شہادت کی بات کہی جاتی ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہوئے اس کے قرآن و سنت سے دلائل۔ دوسری بات، ہم ایک اور دلیل لینا چاہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صحابی سے ایسا کرنا اور ایسی بلند آواز سے ایسی بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ہم جنازے کے ساتھ بلند آواز کرنا غلط سمجھا کرتے تھے، اس کو نامناسب سمجھا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو سمجھیے کہ جنازے کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بلند آواز سے نہیں کہنا ہوتا، بلکہ میت کے حق میں جو ہم کلمات بولتے ہیں اس کے بارے میں وہ در حقیقت جو ہے وہ ہمارا کلمہ شہادت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔